خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو صدیوں پر محیط ہے۔ یہ کہانی ہے انسان اور سمندر کی۔ آج ہمارے لیے یہ سوچنا بھی عجیب ہے، لیکن ایک وقت تھا جب سمندر دنیا کا کنارہ مانا جاتا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں سے سورج نکلتا اور وہیں ڈوب جاتا تھا، ایک نہ ختم ہونے والی خوفناک وسعت۔ آج ہم اسی خوف پر قابو پانے کی کہانی سنائیں گے۔ بالکل، اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے آج ہم جس کتاب کا سہارا لے رہے ہیں وہ ہے فرینک بی گڈرچ کی اوشن سٹوری۔ یہ ایک کمال کی کتاب ہے کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں بتاتی بلکہ سمندری سفر کی پوری تاریخ کو ایک زبردست مہم جوئی کی طرح سناتی ہے۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب سے وہ موتی چنیں جو یہ بتاتے ہیں کہ انسان نے ساحلوں پر ڈرتے ڈرتے چپو چلانے سے لے کر پوری دنیا کا چکر لگانے اور برفیلے قطبوں کو فتح کرنے تک کا سفر آخر کیسے طے کیا۔ تو چلیں اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جی، قدیم یونان، ہومر کا زمانہ، ان کے لیے دنیا کیسی تھی؟ کتاب کے مطابق وہ زمین کو ایک چپٹی ڈش کی طرح سمجھتے تھے۔ ہاں، اور جس کے چاروں طرف ایک عظیم دریا کی طرح سمندر بہتا تھا۔ اور یہ سوچنا ان کے لیے بالکل منطقی بھی تھا، ہے نا؟ بالکل، ذرا تصور کریں، آپ یونان کے کسی جزیرے پر کھڑی ہیں اور آپ جہاں بھی دیکھیں آپ کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ آسمان اور پانی ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ نتیجہ نکالنا کہ سورج اور ستارے اسی پانی سے نکلتے ہیں اور اسی میں ڈوب جاتے ہیں، یہ اس دور کے حساب سے فطری تھا۔ یہ ہمیں ان کی جہاز رانی کی حدود کا بھی اندازہ دیتا ہے۔ جی، وہ کھلے سمندر میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کا سارا سفر ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، جہاں زمین نظر سے اوجھل نہ ہو۔ یہاں ایک بہت دلچسپ تفصیل ہے، ان کے جہاز کیسے تھے؟ کتاب بتاتی ہے کہ لہروں سے بچنے کے لیے وہ لکڑی کے ڈھانچے کے اوپر جانوروں کی کھالوں سے ڈھکی ہوئی ٹوکریاں لگاتے تھے۔ دیواریں اونچی کرنے کے لیے۔ جی، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات مقدس لنگر کی ہے۔ یہ ان کا آخری اور سب سے بھاری لنگر ہوتا تھا۔ یہ مقدس لنگر والی بات صرف ایک دلچسپ حقیقت نہیں بلکہ یہ اس دور کے ذہن کو سمجھنے کی چابی ہے۔ وہ کیسے؟ سوچیں، آپ کے پاس ٹیکنالوجی کی کمی ہے، موسم کا علم محدود ہے اور سمندر ایک طاقتور دیوتا کی طرح ہے۔ ایسے میں وہ آخری لنگر صرف لوہے کا ایک ٹکڑا نہیں، وہ آپ کی آخری امید ہے، آپ کی ایک ٹھوس دعا ہے۔ اچھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت جہاز رانی صرف انجینئرنگ نہیں تھی بلکہ نفسیات اور ایمان کا بھی کھیل تھا۔ آپ اپنی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اور پھر باقی دیوتاؤں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی دور میں ہمیں کچھ ایسی کہانیاں بھی ملتی ہیں جو حقیقت سے زیادہ افسانہ لگتے ہیں، جیسے مصر کے بادشاہ بطلیموس فلیپٹر کا وہ جہاز۔ ہاں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 40 منزلہ تھا اور اس کے چپو 70 فٹ لمبے تھے۔ کیا یہ ممکن بھی ہے؟ تقریباً ناممکن ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ تاریخ کا مبالغہ ہے، لیکن یہ مبالغہ بھی ہمیں کچھ بتاتا ہے۔ یہ اس دور کی خواہشات، ان کی عظمت دکھانے کی چاہ اور سمندر پر غلبہ پانے کے خوابوں کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ شاید ایسا جہاز بنا نہیں سکے، لیکن وہ ایسا خواب ضرور دیکھتے تھے۔ تو وہ ساحلوں کے ساتھ چپکے رہنے پر مجبور تھے۔ ان کا سفر خوف اور دعاؤں کے سہارے ہوتا تھا۔ پھر ایسی کون سی چیز آئی جس نے اس خوف کے طلسم کو توڑا؟ ایک چھوٹی سی جادوئی سوئی، قطب نما، یعنی میرینرز کمپس۔ اچھا، کتاب اسے ایک پراسرار لیکن اچوک رہنما کہتی ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جس نے جہاز رانوں کو ستانوں اور ساحلوں کی محتاجی سے آزاد کر دیا۔ اب وہ بادلوں بھرے موسم میں یا رات کے اندھیرے میں بھی اپنا راستہ تلاش کر سکتے تھے۔ بالکل۔ لیکن یہ واقعی ایک انقلابی تبدیلی ہوگی۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ اس کی تاریخ بہت پراسرار ہے۔ ہمیں یہ تک نہیں معلوم کہ یورپ میں وہ پہلا جہاز راں کون تھا۔ اور یہی بات اسے اور دلچسپ بناتی ہے۔ ذرا تصور کریں اس پہلے کپتان کا جس نے پہلی بار اس سوئی پر بھروسہ کیا ہوگا، جب اس نے دیکھا کہ چاہے جہاز کسی بھی سمت میں موڑے، چاہے سمندر میں طوفان ہو یا سکون، یہ سوئی ہمیشہ شمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس نے اسے جادو سمجھا ہوگا یا کوئی خدائی اشارہ؟ کون جانے، کیونکہ اس وقت تو مقناطیسیات کا سائنسی تصور موجود نہیں تھا۔ یہ اعتماد پیدا کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا کہ اس چھوٹی سی سوئی پر بھروسہ کر کے اپنی جان داؤ پر لگائی جا سکتی ہے۔ کاش
مطلب اگر ہمارے پاس اس پہلے سفر کی کوئی لاگ بک ہوتی۔ اسی اعتماد نے دریافتوں کے دور کا دروازہ کھول دیا، اور اس دور کی ایک اہم شخصیت تھی پرتگال کا شہزادہ ہنری۔ اس نے جہاز رانوں کو افریقہ کے ساحلوں کی طرف بھیجا، ایک ایسی جگہ سے آگے جانے کے لیے جو اس وقت دنیا کا آخری کونا سمجھی جاتی تھی، کیپ بوگیاڈور۔ کیپ بوجاڈور صرف ایک جغرافیائی رکاوٹ نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی دیوار تھی۔ اس کا نام ہی خوف کی علامت تھا۔ اس کا ایک اور نام کیپ نون پڑ گیا تھا، یعنی نہیں۔ جی، کیونکہ مانا جاتا تھا کہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مشہور کہاوت تھی کہ جو اس راز سے گزرے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ لیکن یہ صرف توہمات تو نہیں ہوں گی، کوئی تو وجہ ہوگی اس خوف کی۔ بالکل، اصل میں وہاں کی سمندری لہریں اور ہوائیں ایسی تھیں کہ جو جہاز جنوب کی طرف جاتے تھے انہیں واپس شمال کی طرف آنا تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ اچھا۔ ملاحوں کو لگتا تھا کہ وہاں سمندر کا پانی ابلتا ہے اور سورج اتنا قریب ہے کہ وہ ان کی جلد کو جلا کر کالا کر دے گا۔ یہ سب باتیں مل کر اسے ایک ناقابل تسخیر مقام بناتی تھی۔ اور پھر آخر کار گلیانیز نے 1433 میں اسے عبور کر ہی لیا 15 ناکام کوششوں کے بعد۔ اور جب اس نے یہ کیا تو اس وقت کے مورخین نے اسے ہرکیولیس کے دیومالائی کارناموں سے بھی بڑا کارنامہ قرار دیا۔ جی، کیونکہ اس ایک کارنامے نے صدیوں کے خوف کو توڑ دیا تھا۔ اس نے نہ صرف افریقہ اور پھر ہندوستان کا راستہ کھولا، بلکہ اس نے انسانی سوچ کو بھی آزاد کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ دنیا کے نقشے پر بنے ہوئے نامعلوم علاقے صرف دریافت کیے جانے کے منتظر ہیں۔ ایک بار جب کیپ بوجاڈور جیسی نفسیاتی دیوار گر گئی تو انسان کی بھوک بڑھ گئی۔ اب صرف ساحلوں کی تلاش نہیں کرنی تھی، بلکہ یہ دیکھنا تھا کہ اس سیارے کی حد کہاں ہے۔ اور اسی سوچ نے میجلن جیسے لوگوں کو تاریخ کے سب سے بڑے اور خطرناک سفر پر روانہ کیا، یعنی پوری دنیا کا چکر لگانا۔ میگلن کا سفر، یہ تو انسانی ہمت کی ایک ناقابل یقین داستان ہے۔ بالکل، اس کی کہانی ہم تک ایک اٹالی مصنف پیگا فیٹا کے ذریعے پہنچی جو خود اس سفر میں شریک تھا۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ جنوبی امریکہ کے ساحل پر جہاں وہ سردیاں گزارنے کے لیے رکے، ان کے اپنے ہی لوگوں نے بغاوت کر دی۔ بغاوت؟ اتنی دور، گھر سے ہزاروں میل دور؟ جی، مایوسی اور خوف انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ میگلن کو اس بغاوت سے سختی سے نمٹنا پڑا۔ کتاب بتاتی ہے کہ 2 سازشیوں کو سزائے موت دی گئی اور کچھ کو وہیں ویران ساحل پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ اس سفر کی مشکلات کی صرف ایک جھلک تھی۔ اور ان سفروں میں صرف دریافتیں ہی نہیں ہو رہی تھیں، بلکہ کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ کتاب میں سر فرانسس ڈریک کا ذکر ہے، جس کا دنیا کے گرد سفر دریافت سے زیادہ قزاقی کی داستان لگتا ہے۔ اور ڈریک کی کہانی تو بالکل فلمی ہے۔ ذرا تصور کریں، چلی کی والپیریسو بندرگاہ پر ایک بڑا ہسپانوی جہاز کھڑا ہے۔ انہیں دور سے ایک جہاز آتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوست ہسپانوی جہاز آ رہا ہے، اس لیے وہ خوشی میں ڈھول اور باجے بجا کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور پھر اچانک وہ دوست ان کے جہاز پر چڑھ کر سب کچھ لوٹ لیتے ہیں۔ یہ صرف قزاقی نہیں تھی، یہ اس دور کی وہ جیو پولیٹیکل رائیولری تھی، انگلینڈ اور اسپین کی دشمنی جو کھلے سمندروں پر لڑی جا رہی تھی۔ ان سفروں میں ایک اور بہت ہی عجیب بات سامنے آئی، ایک ایسا معمہ جسے اس وقت کوئی سمجھ نہیں پایا۔ ہاں، کھویا ہوا دن۔ جی، جب میگلین کے بچ جانے والے لوگ 3 سال بعد اسپین واپس پہنچے تو ان کی لاگ بک کے حساب سے بدھ کا دن تھا، جبکہ اسپین میں جمعرات تھی۔ وہ حیران تھے کہ انہوں نے ایک پورا دن کہاں کھو دیا۔ اور یہی مسئلہ بعد میں ڈریک کے ساتھ بھی پیش آیا۔ صحیح۔ اس وقت کے لیے یہ ایک ناقابل فہم معمہ تھا۔ انہیں بعد میں سمجھ آیا کہ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے زمین کے گرد چکر لگانے سے آپ ایک دن پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کا پہلا عملی مظاہرہ تھا، لیکن اس وقت یہ کسی جادو سے کم نہیں لگا ہوگا۔ بالکل۔ تو انسان نے دنیا کا چکر لگا لیا، لیکن دنیا کے کچھ حصے اب 20 کی پہنچ سے باہر تھے۔ سفید، خاموش اور برفیلے علاقے، آرکٹک اور انٹارکٹک۔ اور ان علاقوں کو فتح کرنے کی کوششیں شاید انسانی تاریخ کی سب سے دلیرانہ اور المناک کہانیاں ہیں۔ 19ویں صدی میں شمال مغربی راستے یعنی نارتھ ویسٹ پیسج کی تلاش ایک جنون بن چکی تھی۔ اور اسی تلاش میں سر جان فرینکلن کی مشہور مہم بھیجی گئی، جو ایک بہت بڑی ٹریجڈی ثابت ہوئی۔ بہت بڑی ٹریجڈی۔ 2 بہترین جدید ترین جہاز، 129 لوگوں کا عملہ،
اور وہ پرست غائب ہو گئے۔ کئی دہائیوں تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ آرکٹک کی سب سے بڑی معمہ بن گئی۔ لیکن آخرکار یہ راستہ دریافت ہو ہی گیا۔ جی، کیپٹن رابرٹ میکلور نے، لیکن اس کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ اسے اپنا جہاز برف میں پھنسا ہوا چھوڑنا پڑا اور اپنے عملے کے ساتھ سینکڑوں میل برف پر پیدل چلنا پڑا۔ ناقابل یقین۔ اس نے اپنی ڈائری میں جو لکھا وہ اس پوری انسانی کوشش کا نچوڑ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ مجھ جیسا ایک عاجز انسان وہ کام کر پائے گا جو سینکڑوں سالوں سے باصلاحیت اور عقلمند لوگوں کو ناکام بناتا رہا ہے؟ یہ الفاظ اس کی حیرت اور عاجزی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور صرف راستے کی تلاشی نہیں، ان علاقوں میں زندہ رہنا بھی ایک کارنامہ تھا۔ کتاب میں بیرنس اور اس کے عملے کی کہانی ہے۔ وہ کہانی انسانی عزم کی انتہا ہے۔ ان کا جہاز برف میں تباہ ہو گیا اور انہیں نووا زملا کے برفیلے جزیرے پر سردیاں گزارنی تھیں۔ انہوں نے سمندر سے بہہ کر آنے والی لکڑی کے ٹکڑوں سے اپنے لیے ایک گھر بنایا۔ انہیں زندہ رہنے کے لیے قطبی ریچھوں کا شکار کرنا پڑتا تھا جو خود ان کا شکار کرنے آتے تھے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے چپٹی زمین کے خوفناک تصور سے لے کر پوری دنیا کا چکر لگانے اور پھر زمین کے برفیلے کناروں تک پہنچنے کا سفر دیکھا۔ چپوؤں اور دعاؤں سے شروع ہو کر بھاپ سے چلنے والے طاقتور جہازوں تک کا ارتقا۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کی ترقی نہیں بلکہ سوچ کی بھی ترقی ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ سمندر کے بارے میں ہمارا تصور بھی مکمل طور پر بدل گیا۔ کتاب کے آخر میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے۔ قدیم لوگ سمندر کو ایک ویران، تباہ کن جگہ سمجھتے تھے، لیکن جدید سوچ کے مطابق سمندر نے ہی اپنی تہہ سے زمین کو جنم دیا، اور آج زمین پر بہنے والے دریا اور چشمے بھی اسی کی بدولت ہیں۔ یہ تو ایک ناقابل یقین تبدیلی ہے، یعنی جسے وہ تباہی کا دیوتا سمجھتے تھے وہ دراصل زندگی کا گہوارہ نکلا۔ صحیح، ہم نے خوف پر علم کے ذریعے فتح حاصل کی۔ کتاب میں سمندری بیماری سے بچنے کے لیے بیزمیر کے جھولنے والے سیلون جیسی عجیب و غریب ایجادات کا بھی ذکر ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ انسان نے ہر چھوٹی بڑی مشکل کا حل نکالنے کی کوشش کی۔ اور یہ کوشش آج بھی جاری ہے۔ ہم نے سمندر کی سطح کو تو تقریباً ناپ لیا ہے، لیکن اس کی گہرائیوں میں اب بھی راز چھپے ہیں۔ تو یہی آج کی ہماری آخری سوچ ہے۔ جس طرح قدیم جہاز رانوں کے لیے کیپ بوجاڈور سے آگے ایک نامعلوم دنیا تھی، آج جب ٹیکنالوجی سمندروں پر بڑی حد تک قابو پا چکی ہے تو انسانیت کے لیے اگلا بڑا نامعلوم کیا ہے؟ کیا یہ سمندر کی گہری ترین کھائیوں میں ہے، جہاں روشنی بھی نہیں پہنچتی اور ایسی مخلوق پستی ہیں جو کسی دوسری دنیا کی لگتی ہیں؟ یا یہ خلا کی بیکراں وسعتوں میں ہے، دوسرے سیاروں پر؟ یا شاید سب سے بڑا نامعلوم ہمیشہ کی طرح خود انسانی ذہن کے اندر چھپا ہوا ہے؟ اور کیا ہمارے اندر آج بھی وہی ہمت اور تجسس موجود ہے جس نے ان پہلے ملاحوں کو اپنے نقشے کے کناروں سے آگے جانے پر مجبور کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔